جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک کئی موضوعات پر الحمدللہ گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اہم باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے بہت سارے علوم کے اندر ماہر تھے، اس لیے ہر ہی فن کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریریں اور آپ کی کتابیں ہمیں میسر ہیں، یا تو وہ کتابیں ہی ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ، یا پھر ان کے حوالے اور ان کی جو عبارتیں ہیں وہ ہمیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی۔ ویسے تو آپ کو بہت سارے علوم کے اندر، بہت سارے فنون کے اندر مہارت حاصل تھی، لیکن بالخصوص چند ایسے فنون کہ جو آپ کے پسندیدہ بھی تھے، جس میں آپ کی رغبت بھی بہت زیادہ تھی، اور اس حوالے سے آپ کا کام بھی بہت زیادہ رہا ہے۔ تو چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت تھی کہ آپ اہم فالاہم کو ترجیح دیتے تھے، یعنی جو اہم کام ہوتا تھا، جو اہم چیز ہوتی تھی، اس کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہتی تھی۔ تو عام طور پر آپ نے جن مسائل کو حل کیا، جس فن کے اندر زیادہ سے زیادہ لکھا ہے، وہ علم فقہ ہے، یعنی لوگوں کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کی طہارت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، نکاح و طلاق کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، اس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس پر بکثرت تحریریں کی ہیں، اور خود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ میرے پاس بعض اوقات 500 سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں، استفتاء آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو 500 کی تعداد تک بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف لوگوں کا رجوع تھا۔ تو خاص طور پر آپ کا جو لکھنا تھا وہ علم فقہ میں تھا، فقہی مسائل پر لکھنا آپ کا بہت زیادہ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حوالے سے جو عظیم الشان تصنیف ہے وہ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ فتاویٰ رضویہ شریف ہے، کہ جو بہت زیادہ تعداد کے اندر، بہت بڑی تعداد کے اندر شائع بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ والیومز کے اندر، جلدوں کے اندر یہ ہمارے سامنے موجود بھی ہے۔ یہ وہ فتاویٰ ہیں کہ جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے بہت سارے فتاویٰ تو شامل ہی نہ ہوئے، کئی سالوں کے بعد اس طرف توجہ گئی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ جو اب تحریر فرماتے ہیں اس کو جمع کیا جائے، تو یوں بہت سارے سالوں کے فتاویٰ یہ ہمارے سامنے آ نہیں سکے۔ جو آ سکے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر وہ فتاویٰ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو علم فقہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے اور مخالفین بھی امام اہل سنت کی علم فقہ کے اندر مہارت کے نہ صرف قائل تھے، بلکہ آپ کی تعریف کرنے پر بھی اس حوالے سے مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ ان کو جیسی اللہ تبارک و تعالی نے فقہ حنفی کے اندر مہارت عطا فرمائی ہے، ایسی ان کے زمانے کے اندر نظر نہیں آتی جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ سے
جدید ایک مسئلہ جو نوٹ کے حوالے سے تھا، نیا نوٹ چھپ کر، کاغذی نوٹ، کرنسی نوٹ چھپ کر آیا تھا، اور علماء کی عقلیں دنگ تھیں، حیران تھیں کہ اس کا جو شرعی پہلو ہے کہ اس کے اوپر احکام کس طریقے سے نکالے جائیں گے، کیونکہ یہ نئی چیز تھی اس وقت بالکل، تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کے ذریعے زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، اس سے قرض کیسے ادا کیا جائے گا، اس طرح کے کئی سوالات ان کے ذہن میں تھے۔ جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے علماء نے جہاں دیگر مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا، اس میں سے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ نوٹ جو نیا آیا ہے اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں۔ 12 سوالات آپ کو پیش کیے گئے، اور بڑے بڑے علماء اس سے پہلے خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حنفیہ کے اپنے زمانے میں مفتی تھے، جب ان سے نوٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فقط اتنا کہہ دیا کہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، مجھے اس کے جزیے کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کچھ حکم دوں۔ یعنی انہوں نے اس حوالے سے ایک امانت کا اظہار کیا، ایک صحیح بات بیان کی کہ مجھے چونکہ اس کا حکم معلوم نہیں، اس کے بارے میں کہیں کچھ پڑھا نہیں، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مجھے جزیہ ملا ہے، کوئی اس کی طرح کا کوئی مسئلہ ملا ہو کہ میں اس کی روشنی کے اندر اس مسئلے کو بیان کروں، ایسا ہے نہیں، لہذا آپ نے اس سے معذرت کر لی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال ہوا نوٹ کے حوالے سے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر پورا رسالہ کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے تحریر فرمایا، جس میں علماء کی طرف سے کیے گئے سوالات کے آپ نے تحقیقی جواب دیے، اور یہ پورا رسالہ آپ نے عربی زبان کے اندر تحریر فرمایا۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فتاوی ہیں اس کا ایک اسلوب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاندار یہ ہے کہ جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ سوال کرنے والا کون ہوتا اس کو بھی پیش نظر رکھتے، سوال کس انداز میں کیا گیا اس کو بھی پیش نظر رکھا کرتے تھے، ضرورت جواب کی کیسی ہے اس کو بھی آپ پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ مثلا جو سوال ہے وہ کسی عالم دین کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی ذات جس طرح عوام کے لیے مرجع تھی، لوگ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، عام لوگ رجوع کرتے تھے، اسی طرح علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی طرف رجوع کرتی تھی۔ ان کے سوالات موجود ہیں کہ جنہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی سے فتاوی رضویہ میں سوالات کیے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً 1061 کے قریب بنتی ہے۔ تو انہوں نے امام اہل سنت سے سوالات کیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری کتابیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں کہ جس کے لیے علماء نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ خود آپ کے استاد محترم مولانا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے امام اہل سنت نے ابتدائی کچھ کتابیں پڑھیں، انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سید المرسلین ہونے کے حوالے سے سوال کیا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر پوری کتاب تجلی الیقین کے نام سے تحریر فرمائی۔ تو علماء آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور جب علماء آپ کی طرف رجوع کرتے تو پھر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو جواب دیا کرتے تھے، اور اگر اس مسئلے سے متعلق قرآنی آیتیں ہوتی تو آپ کا انداز تھا کہ سب سے پہلے آپ قرآن کی آیتوں کو تحریر فرماتے، اس مسئلے سے متعلق اگر احادیث طیبہ موجود ہوتی تو پھر آپ احادیث طیبہ کو تحریر فرماتے، پھر اس کے بعد آپ جو علماء کے اقوال ہوتے، جو عبارتیں ہوتی، اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ امام اہل سنت عام طور پر جب آپ سے سوال کرنے والی شخصیت ایسی ہو تو اس طریقے سے جواب یہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کا جواب لکھنے کا ایک انداز یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی فن کے اوپر، کسی بھی موضوع کے اوپر لکھنے پر آتے تو پھر اس کی کوئی جزئی، کوئی پہلو آپ تشنا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو دیتے وہ پورا رسالہ بن جایا کرتا تھا۔ سوال آپ سے کیا گیا، مثال کے طور پہ پہلی جلد کے اندر آپ سے سوال کیا گیا کہ وضو کرنے کے بعد جو رومال کا استعمال ہے وہ کرنا کیسا ہے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے جواب میں آپ نے کئی احادیث طیبہ ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ آپ اپنے وضو کے بعد چہرے کو، اپنے جسم کے اعضاء کو پونچھا کرتے تھے۔ ان احادیث کی فنی حیثیت کیا ہے اس کو امام اہل سنت نے بیان کیا۔ پھر اس کے اوپر بخاری مسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے اعتراض ہوتا تھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کے بارے میں بتایا کہ اس کا محمل کیا ہے، یہ روایت کس مقام پر آئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کپڑا کیوں استعمال نہیں کیا۔
اس وقت کیسا موسم تھا، کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کو استعمال نہیں فرمایا۔ پھر اس کے اوپر امام اہل سنت نے مزید گفتگو کرتے ہوئے دیگر احکام جو رومال سے متعلق تھے، کپڑے سے متعلق تھے، اس کو بھی اپنے اس فتوے کے اندر بیان کیا۔ یعنی جب آپ لکھنے پر آتے تو پھر بعض اوقات وہ پورا رسالہ بن جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات کمال یہ ہوتا تھا کہ ایک موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں اور وہ رسالہ بننے والا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس موضوع کے اندر کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو شروع ہوتی تھی، یعنی اسی سے متعلق کوئی ایک خاص بات شروع ہوئی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر لکھتے جاتے تھے، اور بعض اوقات اس رسالے کے اندر خاص اس موضوع پہ جب لکھنا شروع کیا تو اندر ایک اور رسالہ بن جایا کرتا تھا، ایک اور رسالہ اس کے اندر تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ اور بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ جب خاص اس موضوع کے اوپر، یعنی ایک تو رسالہ، پھر رسالے کے اندر رسالہ، اس رسالے کے اندر بھی ایک اور گفتگو شروع ہوئی، اس پر بھی بسا اوقات امام اہل سنت ایسی جامع اور ایسی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے کہ اس کا ایک اور رسالہ یہ بن جایا کرتا تھا۔ اور یہ میں صرف فرضی باتیں نہیں کر رہا، فتاوی رضویہ کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حسن التعمم فی بیان حد التیمم، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم الشان رسالہ، بلکہ پوری ایک کتاب ہی ہے، فتاوی رضویہ کی 3 اور 4 جلد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، بہت طویل رسالہ ہے۔ اس ایک کتاب کے اندر، ایک رسالے کے اندر امام اہل سنت سے تیمم کی تعریف پوچھی گئی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریفات بیان کی، اور اس ایک رسالے کے اندر امام اہل سنت کے 8 رسالے ہیں، یعنی ایک رسالہ ہے، اس کے اندر مزید 8 موضوعات پر امام اہل سنت نے اور مستقل رسالے لکھے، اور ان 8 میں سے پہلے 5 رسالے تھے، ان 5 کے اندر گفتگو کرتے ہوئے 3 مزید رسالے یہ تحریر پا گئے۔ یعنی اتنا امام اہل سنت نے جامع کلام کیا کہ تیمم کی تعریف کیا ہے، تیمم کس کس موقع پر کیا جاتا ہے، کن کن آثار کی بنیاد پر تیمم کیا جائے گا، کس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے، کس چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا بیان کیا کہ آخر میں خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فقیر باتیں بزرگوں کی لاتا ہے، لیکن ایسے استدلالات لاتا ہے، باتیں بزرگوں کی ہیں، پرانی ہیں، لیکن ان کے لیے استدلالات، ان کی جو دلیلیں لے کر آتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو پچھلوں نے ذکر نہیں کی ہوتی، جن کو دیکھ کر اپنے یہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل باغ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ایسا جامع ہوا کرتا تھا کہ جو سوال کیا گیا اس کے ہر پہلو پر آپ ایک جامع اور معنی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فتاوی ہوتے تھے، اگر آپ سے سوال کیا جائے عربی زبان کے اندر تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربی زبان کے اندر ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان میں بھی آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت کے کئی رسالے ایسے موجود ہیں کہ جو مکمل عربی زبان کے اندر ہیں، اور انتہائی اعلیٰ قسم کی عربی امام اہل سنت نے اس میں استعمال فرمائی ہے۔ یوں ہی جب آپ حرمین طیبین گئے تو وہاں پر بھی امام اہل سنت کی علماء سے جو گفتگو ہوتی تھی وہ عربی زبان میں ہی ہوا کرتی تھی۔ وہیں آپ نے عربی زبان کے اندر 2 کتابیں بھی تحریر فرمائی تھیں، جس کا تذکرہ ہم پیچھے سن کر آ چکے ہیں، الدولۃ المکیہ اور دوسری کفل الفقیہ الفاہم۔ اسی طرح جب آپ سے فارسی کے اندر سوال ہوتا تو پھر آپ فارسی کے اندر اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور اگر اردو میں جیسے کہ اکثر آپ سے سوال ہوتے تو پھر آپ اردو زبان میں ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ سے نثر میں سوال ہوتا، یعنی جیسے عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے نظم کے علاوہ، تو اس انداز میں آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ سے نظم کے اندر، اشعار کے اندر سوال کیا جائے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھنے والے کو جو جواب دیتے تھے وہ اشعار میں ہی دیا کرتے تھے۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دینے پر قادر تھے، آپ جواب اس انداز میں دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتاوی کی شان کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب فتاوی دیکھتے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جایا کرتی تھی۔ حرمین طیبین جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں پر حرم شریف کی لائبریری کے محافظ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض عربی فتاوی دیکھے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور ایسے خوش ہوئے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، ان سے کہنے لگے کہ اقول واللہ والحق اقول، میں کہتا ہوں اور اللہ کی قسم میں حق بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے یہ فتاوی امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ آپ کو اپنے اصحاب کے اندر یعنی اپنے شاگردوں کے اندر شامل فرما لیتے۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض فتاوی کو دیکھ کر فقہ حنفی کے اتنے بڑے امام ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر وہ امام اہل سنت کے جمی فتاوی کو دیکھتے، جمی تحقیقات کو دیکھتے تو یقیناً ان کے تاثرات اس سے بھی بڑھ کر ہوتے۔ اسی طرح کئی ایک علماء جو پہلے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پھیلائی گئیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ان سے بزن تھے، لیکن جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی انہوں نے پڑھے، امام اہل سنت سے تحریری گفتگو ہوئی یا ملاقات ہوئی تو ان کی کایا بالکل ہی پلٹ گئی، بالکل ہی ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ حیران رہ گئے کہ اس قدر مہارت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی اور کیسی حق باتیں یہ بیان کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت زبردست عالم دین امام اہل سنت کے زمانے میں تھے، استاد العلماء سراج الفقہا مولانا سراج احمد صاحب خان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت کے مخالفین کے پاس ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے تھے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مطمئن نہیں تھے شروع کے اندر، لیکن آپ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں، بعض مسائل کے اندر کسی سے اطمینان نہیں ہو پا رہا تھا، بالخصوص وراثت کے بعض مسائل تھے کہ جن میں یہ کہیں سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے، تو کسی نے امام اہل سنت کا مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مراکز میں وہ خط بھیجے تھے وراثت کے مسائل کے حوالے سے، اور اس وقت ایک کتاب تحریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے کئی جگہ پر سوال لکھ کر بھیجا لیکن وہ سوال کہیں سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب انہوں نے سوال لکھ کر بھیجا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقط ایک ہفتے کے اندر اس کا جواب واپس بھیج دیا، اور اس مسئلے کے اندر جتنے اختلافات تھے جن کی وجہ سے شکوک و شبہات ہوتے تھے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو ایسے حل کر دیا کہ وہ تمام کے تمام شک و شبہات جو تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فتوے کو دیکھ کر سراج الفقہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذہن یکسر تبدیل ہو گیا کہ جو باتیں ان کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ہیں ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ان کے تاثرات یہ تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو امام ابو حنیفہ ثانی معلوم ہوتے ہیں، یعنی ثانی امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے فتاوی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علماء نے یہ قول کیا ہے کہ مجتہدین کے علماء نے درجے بیان کیے ہیں، فقہا کے 7 درجے ہیں، جس میں سے ابتدائی 3 درجے مجتہدین کے درجے کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ مجتہد ہوتے ہیں جو مجتہد مطلق کہلاتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں مجتہد فی المذہب کہلاتے ہیں، جیسے امام محمد ہیں، امام ابو یوسف وغیرہ ہیں، ان کو ایک قول کے مطابق مجتہد فی المذہب کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجتہدین ہوتے ہیں کہ جو مجتہد فی المسائل کہلاتے ہیں، ان کا تیسرا درجہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے فقہا کے درجے علماء نے بیان کیے ہیں۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کو اگر بغور دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو امام اہل سنت بلا شبہ ہمیں اس تیسری کیٹیگری کے علماء یعنی مجتہد فی المسائل کی کیٹیگری کے اندر نظر آتے ہیں۔ جیسے فتاوی آپ کے ہیں، جیسی نظر فقہ حنفی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ دیکھیں گے تو آپ کو کلام کرنا پڑے گا، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء کے درجے کے اندر آتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی بہت زیادہ خوبیاں علماء نے بیان کی ہیں، جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ موضوع ایسا ہے کہ اگر ایک ایک کتاب کے اوپر، ایک ایک رسالے کے اوپر بحث کی جائے تو یقیناً اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ پچھلے سال جو ہمارا سلسلہ تھا فیضان فتاوی رضویہ، اس میں کئی رسائل کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا تھا، کئی مسائل بھی امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ سے مثال دے کر بیان کیے گئے تھے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کس قدر جامع ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس علم کی بھی برکت عطا فرمائے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور جس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی لوگوں کے مسائل کو اسی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ برکتیں بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے کچھ سلسلوں کے اندر ہم امام اہل سنت کے مزید علمی کارنامے
مختلف فنون کے حوالے سے، بالخصوص فتاوی رضویہ کے حوالے سے امام اہل سنت کے کچھ فتاوی کے بارے میں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ دلچسپ فتاوی انشاءاللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے ہم عرض کریں گے، جو عوامی ذہن کے مطابق ایسے ہوں کہ سمجھ میں بھی آ سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور علم کے اندر بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔